پی ٹی ایم کے ملتان جلسے کے بعد سیاسی کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اپوزیشن نے 13 دسمبر کو لاہور میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ دوسری طرف سے اس کے باوجود یہ جلسے کا اعلان کیا ہے کہ جبکہ جلسوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ حکومت نے اپوزیشن کو جلسہ کرنے سے نہ روکنے کا اعلان کیا ہے، مگر ساتھ ہی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز صاحب نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ لاہور میں جلسہ کرنے والے لیڈران کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ دوسری جانب لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے اپوزیشن کو لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ حکومت مخالف تحریک اور لاہور جلسے سے متعلق پی ڈی ایم کا آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کیا حکومت اپوزیشن کو روکے گی؟ سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ ہم بات کریں گے اس پر۔ رہنما مسلم لیگ نون خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم خرم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خرم صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جلسے کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور لیکن اس سے پہلے کل ایک انٹرویو دیا گیا تھا، اس کے حوالے سے بھی لوگ بہت بات چیت کر رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ شروع میں آپ سے وہ بات کر لیں۔ آپ نے کل دیکھا اسحاق ڈار صاحب کا جو انٹرویو چل رہا تھا؟ جی بالکل، بی بی سی ہارڈ ٹاک کو انہوں نے انٹرویو دیا، اسٹیفن سیکر کو۔ جی بالکل، تو اس انٹرویو کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کیسا انٹرویو تھا وہ؟ جی میری تو استدعا ہوگی کہ حکومت جو ہے وہ انٹرویو مکمل جو اس کے 25 منٹ ہیں وہ اردو زبان میں ترجمہ کر کے قوم کے سامنے ہم ٹی وی کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ 25 منٹ چلا دے، تاکہ قوم خود اردو زبان میں سن کر فیصلہ کر لے کہ ڈار صاحب نے کیا کہا ہے۔ کیونکہ ان کے 2 منٹ کا جو ایک کلپ ہے اس کو چلا کر جو ہے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، حالانکہ باقی 23 منٹ میں بھی ڈار صاحب نے بڑی امپورٹنٹ اور سنجیدہ گفتگو کی ہے۔ اس پہ بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے سے بحث کریں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تازہ ہوا اندر آنے دیں۔ جو ڈار صاحب کا انٹرویو ہے وہ مکمل 25 منٹ بی بی سی ہارڈ ٹاک کا انٹرویو جو ہے وہ تمام چینل چلائیں اور عوام خود فیصلہ کر دیں اردو زبان۔ جن لوگوں کو انگریزی آتی ہے وہ لوگ جو اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ڈار صاحب جو ہے وہ ویک نظر آئے، وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ جی یہ تو عجیب بات ہے نا جی، کہ ویسے تو اسحاق ڈار کے اوپر پابندی ہے، ہم ٹی وی اسحاق ڈار سے جس طرح آپ مجھ سے انٹرویو کریں نہیں کر سکتا، لیکن جب حکومت کی مرضی ہوگی تو پھر اچانک ڈار صاحب جو ہے پاکستان کے تمام ٹی وی اسکرینوں پر آ جائیں گے۔ صحیح، اس یہ تو ایک الگ پوائنٹ ہے، ہاں لیکن یہ تو ایک الگ پوائنٹ ہے۔ لیکن جو لوگ انگریزی جانتے ہیں، جو آپ نے کہا نا کہ اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے پھر سمجھ میں آئے گا لوگوں کو یہ انٹرویو، تو جو انگریزی جاننے والے لوگ ہیں وہ اس انٹرویو کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو بہت زیادہ اس کے اندر کوئی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع نہیں مل سکا، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکے۔ تو جو انگریزی جاننے والے ہیں کیا وہ بھی سب غلط کہہ رہے ہیں؟ جی انگریزی جاننے والے بھی تو انہی جانبدار ہیں نا جی۔ آپ نے انٹرویو پورا دکھانا ہے وہ دکھائیں، اس میں انہوں نے پاکستان کی حاکمیت کے بارے میں بڑی گفتگو کی ہے۔ نہیں، اسٹیون سیکر نے تو ایک بات کی، دیکھیں زینا بداوی نے بھی ہارڈ ٹاک کے لیے عمران خان کا انٹرویو کیا تھا، ساتھ وہ بھی چلا دے، بڑا اچھا ہوگا۔ ہم تو جانبدار نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جی پہلے عمران خان کے 25 منٹ چلا دیں زینا بداوی کے ساتھ اور پھر ڈار صاحب کے اسٹیون سیکر کے ساتھ۔ اور جو یہ 2 منٹ تھے جس کلپ کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بہت چل رہا ہے، اس 2 منٹ میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ بہت سٹرونگ تھے، ان کی پوزیشن صحیح تھی؟ نہیں، اسحاق ڈار صاحب کی پوزیشن صحیح تھی، اس کے اوپر ہم ابلاغ کا معاملہ ہے، اس پر ہم بحث کر سکتے ہیں کہ ان کا امپریشن کیسا تھا، انہوں نے کیسے بات کی، لیکن اوور آل ایک مضبوط انٹرویو تھا پاکستان کی حاکمیت کے حوالے سے، مسلم لیگ نون کی جو معاشی پرفارمنس ہے اس کے حوالے سے، اور انہوں نے پورا ڈیفینڈ کیا۔ اور خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب کی ریزیڈنسز وغیرہ پہ بھی بات ہوئی تھی۔ آپ نے کون سا والا 2 منٹ کا کلپ دیکھا ہے یہ حکومت؟ جی 2 منٹ کا جو کلپ آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے کون سا والا دیکھا ہے؟ اس میں کیا بات ہو رہی تھی؟ دیکھیے جی وہ مختلف قسم کی، یہ تو آپ مجھے بتائیں گے نا، مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ آپ کس کلپ کے بارے میں، بہت سارے مختلف چل رہے ہیں۔ میں تو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ متعدد کلپس چل رہے ہیں۔ ایک تو وہ ایوولوشن والا تھا کہ بھائی اس وقت نواز شریف صاحب ضیاء کے ساتھ ہینڈ ان گلو تھے، ایک وہ والا کلپ تھا، ایک تھا ان کی ریزیڈنسز والا۔ یہ 2 مطلب بہت اس کے چلے ہیں، باقی تو مجھے نہیں پتا آپ نے کون سا والا دیکھا ہے۔ جی دیکھیے یہ مختلف لوگ اپنے مقاصد کے لیے اس کے پیسز یوز کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے جو ضیاء والا ایشو ہے وہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اس سے ہم آنکھیں نہیں چرانی چاہیے۔ ہم سب کے جو سیاسی تاریخ ہے اس میں ایسے واقعات موجود ہیں۔ اصل معاملہ یہ کہ حقیقت اور سچ جو ہے وہ کیا ہے، اور سچ یہی ہوگا کہ تمام پاکستان کے ٹی وی چینلز کو
पूरे 25 मिनट दिखाने की इजाजत होनी चाहिए उर्दू जबान में। ठीक है जी। रहनुमा तहरीक इंसाफ कंवल शौजब साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जलसों के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंवल साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। कंवल, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुल्तान के जलसे में ऐलान किया गया था हुकूमत की तरफ से कि हम ये जलसा नहीं होने देंगे, फिर उसके बाद ये ऐलान हुआ कि अपोजिशन को नहीं रोका जाएगा, मुतज़ाद ऐलानात होते रहे, आखिर तक पकड़ दकड़ होती रही, फिर जलसा हो गया। अब लाहौर के जलसे के लिए क्या हुकूमत की इजाज़त है या नहीं है, क्योंकि इसमें भी दो मुतज़ाद बातें आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच अवैस एंड शफा। पाकिस्तान पूरे को सुबह बखैर। देखें, 11 पार्टियां हैं पीडीएम की और 12वां है कोरोना, जिन्होंने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया है। तो जिस तरह कोरोना के लिए तदारुक किया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली लोगों को ये अवेयरनेस दी जा रही है, समझाया जा रहा है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और इनसे दूर रहें। देखिए, पूरी दुनिया के आपने कोरोना के आने के बाद के मनाजिर क्या देखे हैं। लॉकडाउन्स हो जाते हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, कुछ जल्दी रिकवर कर जाते हैं, कुछ रिकवर ही नहीं कर पाते और कुछ वेंटिलेटर पे भी जाते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा 30% ग्लोबली पूरी दुनिया में इकॉनमी सुकड़ गई है। जो मईशतें लीड किया करती थी पूरी दुनिया को, वो -28, -29 उस पे गए हुई हैं। तो अभी पाकिस्तान में जो पीडीएम और कोरोना का बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक आपस में इत्तेहाद हो गया, इल्हाक हो गया। दोनों के एक ही मकासद हैं। दोनों के मकासद ये है कि कोरोना फैले, अवाम बीमार हो, इन्फेक्ट हो, लॉकडाउन करवाए जाए हुकूमत को प्रेशराइज करके, मईशत और कारोबार बंद हो जाए, उसका अल्टीमेट प्रेशर जाए हुकूमत के ऊपर और फिर ये सब बैठ के तालियां बजा के कहेंगे देखें जी वजीर आजम नाकाम हो गए। सिर्फ एक मकसद है, इसमें स्ट्रेटजी समझ ली है, अपनी स्ट्रेटजी क्यों नहीं फॉर्मुलेट की अभी तक? उनकी तो आप लोगों ने समझ ली बड़ी जबरदस्त कि ये उनका प्लान है और यहां तक ये जाकर आगे रोकेंगे। स्ट्रेटजी तो क्लियर है। क्या है वो? शिफा, वजीर आजम ने डे 1 से कहा है कि हम इनके जलसे बंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये कानून हाथ में लेंगे, मकामी इंतजामिया के साथ तशद्दुद करने की कोशिश करेंगे और पुरतशद्दुद करेंगे अपने जलसों को इसलिए कि उनमें जान पड़ जाए, तो फिर ये जो आपने चोर सिपाही का एक मुजाहरा देखा मुल्तान में, और मैं समझती हूँ कुछ हद तक मिसहैंडलिंग भी हुई, खाम में इनको वो इंपॉर्टेंस मिल गई जो मिलनी नहीं चाहिए थी। तो आप लोगों ने इंतजामिया भेजी क्यों थी? मतलब इतने लोगों को तो 4 लोग पुलिस के कंट्रोल वैसे भी नहीं कर सकते, तो चाहिए ही नहीं था कि आप लोग भेजते। देखिए जी, मैं तो फेडरल की तर्जुमान हूँ और फेडरल की तरफ से तो बड़ा क्लियर एक ओपन वो बात है। आपको भी शायद मालूम होगी, वजीर आजम बिल्कुल इस हक में नहीं है कि किसी को भी हीरो बनाया जाए इस टाइम पे, और कोरोना हीरो बनाना तो और भी ज्यादा जुल्म होगा। लेकिन लोकल इंतजामिया के बारे में मैं कोई बात नहीं कह सकती क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है, और जिस वक्त उन तक भी इंफॉर्मेशन गई है, आपने देखा कि पंजाब हुकूमत ने फिर उन्हें मना किया कि आप खुला छोड़ें, क्यों आप इस तरह का इनको हीरो बना रही है। लेकिन मकासद एक ही है, मईशत और कारोबार बंद करना। ये अभी आपके साथ मेरे ख्याल में 1 मिनट दीजिएगा, खुर्रम दस्तगीर साहब पहले भी एक शो में बैठे हुए थे और बाकी इनके पीडीएम के जलसों से भी यही बात सुनने में आती है कि भाई आप लॉकडाउन कर दे, हर चीज बंद कर दे, इकोनॉमी को मुकम्मल पहिया जाम कर दे तो हम पीडीएम के जलसे बंद कर देंगे। मैं सिर्फ एक बात पहले ही गोश गुजार कर दूं कि ये इनका ख्वाब पूरा नहीं होगा, ना यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा, ना हम गरीब तबके को मरने देंगे जो ये इनका अरमान है। तो ना लॉकडाउन होगा और जलसा भी नहीं रुकेगा। खुर्रम साहब, गैर जरूरी इज्तिमा करने, गैर जरूरी इज्तिमा करने का मतलब यही है कि आप स्प्रेड करना चाह रहे हैं। खुर्रम साहब, क्या प्रॉब्लम है? मतलब आप लोग जलसे तो कर रहे हैं, हुकूमत उस तरह से रोक भी नहीं रही है, बयानात की हद तक जरूर वो कहते हैं, एतराजात उठाते हैं, मीडिया भी उठाता है, लेकिन आप लोग कर रहे हैं जलसे, जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, तो आप क्यों चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे? अभी तो हम वहां तक नहीं पहुंचे सर। ये अगर तो मुल्क में कोरोना की सूरत हाल संजीदा है और ये साइंटिफिक जजमेंट होनी है, ये सियासी जजमेंट नहीं होनी, ये पाकिस्तानियों की जाने बचाने की जजमेंट है। अगर तो कोरोना की सूरत हाल संजीदा है जिसमें फिर अवाम को मंडियों में, बाजारों में, फैक्ट्रियों में, जो मस्जिदों में, मज़ारों में, रेस्टोरेंट्स में, शॉपिंग मॉल्स में फिर जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए ना, अगर हमने जाने बचानी। क्योंकि जाने बचाने का एक ही तरीका है कि आप मास्क पहने और डिस्टेंस करें। लेकिन फिर जिस कौम को पूरी इजाजत है, इमरान खान साहब का इसरार है कि जी बाजार खुले हैं, मंडियां खुली हैं, शॉपिंग मॉल खुले हैं, शादी हॉल खुले हैं, इस्लामाबाद के अलावा तमाम SOPs के साथ खुले हैं ना हर जगह। जी खुले हैं,
تو جو جہاں کھلے ہیں نہیں SOPs میری استدعا ہے، اگر آپ پاکستان کی گلیوں بازاروں میں جائیں گے تو حکومت جو ہے اس میں SOP کا نفاذ صفر ہے اس وقت. وہ نفاذ نہیں کرے لیکن اس کے اندر لوگوں کی عقل بھی نظر آ رہا تھا. وہ تو لوگ بھی ایسے ہیں کہ وہ اپنی عقل استعمال نہیں کر رہے اور SOPs کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھ رہے، اور وہی چیز ہمیں جلسوں میں بھی نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں دنیا کے تمام مہذب ملکوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے سوائے امریکہ کے، جہاں اس وقت اموات جو ہیں اب 2.5 لاکھ امریکیوں کی اموات ہو چکی ہیں. انہوں نے بھی اسی طرح اصرار کیا تھا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. میرا جو بڑا ایک سادہ اور سیدھا سوال ہے کہ اگر تو کرونا سنجیدہ ہے تو پھر لاک ڈاؤن لگائیں، اگر سنجیدہ نہیں ہے جو کہ حکومتی پالیسی سے واضح ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے 4 دنوں میں کہ سوائے ملتان کے پورے ملک میں اور کہیں کووڈ کے پرچے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے صحیح ہے. اب جو آپ کا سادہ سوال تھا وہ بڑا اچھا، بڑا ویلڈ سوال ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. کارکنان کو کچلنے کے لیے جو حکومت جو ہے قانون کے معاملے میں بے بس ہے، جو خادم رضوی کے جنازے پر صفر SOP کا نفاذ کرتی ہے، وہ ملکی حاکمیت میں غیر فعال ہے، لیکن یہاں جب سیاسی ایشو آتا ہے تو منافقت کرتے ہیں کہ جی ہم تو اجازت پچھلے جلسوں میں تو نہیں روکا آپ لوگوں کو انہوں نے، یہ تو کریڈٹ دیں گے گورنمنٹ کو. یہ بالکل غلط بھی نہیں. مجھے میں نے خود ایک جلسہ کروایا 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں، ہمارے اوپر پرچے بھی ہوئے، ہمارے جو کارنر میٹنگز تھی وہاں کے جو میزبان تھے وہ گرفتار ہوئے، ہماری کرسیاں اٹھائیں، ہمارے ساؤنڈ سسٹم اٹھائے، لوگوں کو ہراساں کیا. آخری دن اجازت کے باوجود اس جلسہ گاہ کے قریب بالکل ملتان کی طرح کنٹینر لگائے گئے، جو کہ پھر ہم نے باقاعدہ عدلیہ کے ذریعے جو ہے وہ اجازت لی. اب 2 سوال مجھے آپ سے کرنے ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے رکاوٹ ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے. اب جو آپ نے کہا کہ اگر تو کرونا کے نمبر سنجیدہ ہیں تو الگ بات ہے، اور اگر کرونا کے نمبر سنجیدہ نہیں ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے. آپ کے خیال میں اس وقت جو نمبرز آ رہے ہیں اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرونا کی سطح جو ہے وہ ذرا خطرناک حد تک جا چکی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ نمبرز صحیح نہیں ہے، یا ان نمبرز پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرونا کی صورتحال خطرناک ہے؟ پاکستان میں پچھلی جو لہر تھی اس میں بھی حکومتی نالائکی کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خاص کرم ہوا کہ ہمارا جو مورٹیلٹی ریٹ ہے، یعنی جو پاکستان میں اموات کی شرح ہے، وہ دنیا کے مقابلے میں بہت کم رہی، جس کی وجہ سے ابھی کے نمبر خطرناک ہیں یا نہیں؟ ابھی کے نمبرز جو ہیں وہ پچھلی لہر سے مورٹیلٹی کے حوالے سے زیادہ خطرناک ہے، لیکن جو ججمنٹ کرنی ہے وہ گورنمنٹ نے کرنی ہے. دیکھیں اب میں اس کو سمرائز کروں، نمبر خطرناک ہے لیکن ایکشن حکومت لے گی، ہم احتیاط نہیں کریں گے. وہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ جہاں نمبر ادھر بھی خطرناک ہے، حکومت لاک ڈاؤن نہیں کر رہی تو اسی لیے ہم جلسے کر رہے ہیں خطرناک نمبرز کے باوجود. بالکل، کیونکہ لاک ڈاؤن نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت مطلب ہمارے اپنے اندر کوئی ججمنٹ نہیں ہے، وہ ہمیں جب تک زبردستی لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. بازاروں مزاروں نہیں تو وہ کاروبار بھی تو کر رہے ہیں نا خرم صاحب، کاروبار ہو رہا ہے نا. مطلب اگر لاک ڈاؤن تو ایکسٹریم میجر ہوگا، جلسے تو لگژری میں آتے ہیں اس وقت ٹیکنیکلی اگر دیکھیں. جی نہیں، یہی بات ہم اپنے جلسوں میں کہہ رہے ہیں. اس حکومت کی نالائکی اور مافیا سرپرستی کی وجہ سے پاکستانی بھوکے ہیں. منڈیاں کھلی ہیں لیکن پاکستانی اس قابل نہیں ہے کہ وہ 1 کلو آٹا خرید سکیں، 1 کلو گھی خرید سکیں، 1 کلو دال خرید سکیں. پاکستانی اس قابل نہیں ہے کہ وہ 1 کلو چینی خرید سکیں. وہ پاکستانی جو بھوکا مر رہا ہے منڈیاں کھلی ہونے کے باوجود، اس کی آواز، اس کا احتجاج، اس کی چیخیں حکومت تک PDM پہنچا رہی. ٹھیک ہے. اچھا کنول ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، کنول کے پاس نمبرز بڑے اوتھینٹک ہوتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ میں. کنول ایک تو پہلے ذرا مہنگائی کا ایشو بھی انہوں نے ریز کر دیا تو اس پہ بھی بتا دیں قیمتیں کہاں تک پہنچی ہیں، کس کس چیز کی، آٹے کی بوری کی بتا دیں جو مل رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ ہی کریں گے، یہ تو نہیں مانیں گے، جو کرنا ہے ایکشن آپ لوگوں نے کرنا ہے، پالیسی بنائیں کووڈ کے حوالے سے. اچھا جی، انہوں نے 5-6 باتیں رکھ دی سامنے. پہلے تو تھینک یو، انہوں نے انڈورس کر دیا کہ ان کا اصل ٹارگٹ ہے لاک ڈاؤن کے پاکستان میں جو کاروبار چل رہا ہے، لوگوں کا روزگار چل رہا ہے، وہ بند کرا دیں. اور یہ عام آدمی جو اس وقت بیٹھا ہوا سن رہا ہے نا، جس نے لاسٹ ٹائم بھگتا تھا لاک ڈاؤن، سندھ والا بھی خاص طور پہ، جس میں ساری ٹرانسپورٹ بند ہو گئی تھی، جس میں ہر چیز بند ہو گئی تھی، ان سے پوچھیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے. اور اس وقت ہماری اسی PDM اور اسی اپوزیشن کا نعرہ یہ ہوتا تھا کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا ہے، بیماری سے مر سکتے ہیں. یہ آپ کو بھی شاید یاد ہوں گی وہ ساری باتیں.
تو جس وقت وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق، جس کی وجہ سے ورلڈ اکنامک فورم نے ابھی 25 نومبر کو پاکستان اسٹریٹجی میں ڈے منایا ہے، وہ پاکستان کی حکومت کی اسٹریٹجی کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ ڈیورنگ کرونا جہاں لوگوں کی اکانومی سکڑی، وہاں پاکستان میں ٹیکسٹائل سیکٹر میں بوم آیا ہے۔ 2016 میں 5 لاکھ کے قریب مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے تھے۔ آپ نے لومز بند کی، 1990 کے بعد پہلی دفعہ 50,000 لومز چلی ہیں اور 31,000 اور لگ رہی ہیں۔ 7 کروڑ کے قریب میٹر کپڑا ہمارا شارٹ ہے، ہماری اتنی ڈیمانڈ ہے، اور ایکسپورٹ ہماری اس وقت ایکسل کی ہے، بڑی ہے۔ کنسٹرکشن سیکٹر کھولا اور 13 ارب روپیہ دیا ہے فیصل آباد میں، اور یہ ماشاءاللہ یہ سارے انڈسٹریلسٹ تھے، یہ سارے بزنس مین تھے جو حکومتیں کر رہے تھے۔ اہلیت کی اگر بات کریں تو ان کے شریف خاندان کا اور زرداری خاندان کا 9000% بزنس بڑا ان کے دور حکومت میں، جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹ زیرو پہ کھڑی رہی ہے، بلکہ ڈراپ ہوتی رہی ہے، اور ٹریڈ گیپ تھا آپ کا $40 بلین کا، اور یہ ہمارے جو بھائی بیٹھے ہوئے یہی کامرس کو دیکھ بھی رہے تھے۔ اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے، اور آپ کو شاید ان کی ججمنٹ پڑھ کے سن لیں، میں آ رہی ہوں، 1 منٹ دیجیے گا مجھے، میں پوری بات کا جواب دے دوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کامنٹس، ریمارکس اور ان کی جو انڈورسمنٹ تھی وہ ذرا بتا دیجیے۔ اور یہ اگر جلسوں میں لوگوں کو آٹے کی بوریاں بانٹ رہے ہیں، اگر لوگوں کو چینی کے تھیلے بانٹ رہے ہیں اور باقی راشن بانٹ رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو 1500 روپے آپ دے رہے ہیں وہ بھی ریکوری ہے، کم از کم چلو اگر عدالتوں سے یا دوسری سائٹ سے ریکوری نہیں ہو رہی تو ڈائریکٹ عوام کو کچھ نہ کچھ ریکوری ہو رہی، لیکن ساتھ میں کرونا بھی بانٹ رہے ہیں۔ اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارا رورل ایریا ایسا ہے کہ جہاں کرونا ابھی تک نہیں گیا ہے۔ جب یہ اتنے سارے لوگوں کو ویگنوں میں اکٹھا کر کے ایک جگہ لے کر جاتے ہیں اور وہاں 4 گھنٹے انہیں کھڑا رکھتے ہیں، وہ واپسی پہ سارا جراثیم اور وائرس لے کے جا رہے ہیں ان علاقوں میں جہاں پچھلی دفعہ بھی نہیں پہنچا تھا، اور وہاں سے ہم یہ سپریڈ چاہ رہے ہیں کہ تاکہ ہر چیز کو جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول جب ہونی شروع ہو تو بند ہونے لگ پڑے۔ جہاں تک انہوں نے کہا کہ کرونا کی لاسٹ ٹائم مورٹیلٹی ریٹ اس لیے کم تھا کیونکہ اس میں لاسٹ ٹائم 9 سٹرینڈز میں میوٹیشن تھی، اس دفعہ وہی میوٹیشن ہوئی ہے جو زیادہ ایک خوفناک لہر آ رہی ہے، اور زیادہ سردی کی وجہ سے اس وقت وہ ایک ڈینجرس سچویشن لیتا جا رہا ہے۔ اور ابھی بھی ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنا روزگار اور کاروبار کرتی رہے، اور غیر ضروری اجلاس اور غیر ضروری اجتماعوں سے ہم پرہیز کریں۔ 300 کا NCOC نے کہا ہے کہ SOPs کے ساتھ آپ فالو کرائیں، لیکن افسوسناک یہ کہ ان کے جلسوں سے آوازیں آتی ہیں کہ کرونا کچھ نہیں ہے، اس پہ سیاست ہو رہی ہے، کسی اور بات کا رونا ہے۔ آپ تو خود عوام کو وہاں کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ جناب آپ چھوڑ دیں ہر چیز کو اور بے فکر ہو جائیں اور آ جائیں، کیونکہ یورپ سے اور دوسری جگہوں سے آپ کے ساروں کو تو اربوں کروڑوں روپے کی ویکسینیں لگ جائیں گی، وہ غریب عوام کے جو یا غریبوں کے بچے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ دوسرا سوال آپ جو پوچھ رہی ہے کہ مہنگائی کا، آٹے کی بوری مہنگائی کا میں بتا دوں، اور یہ خرم صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں آٹے کی بوری میں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے ہر دوسرے تیسرے دن آٹا لیتے، اسلام آباد کی مل ہے، میں نمبر بھی بھیجتی ہوں اور آپ کو میں اس کا نام بھی بھیجتی ہوں۔ 860 روپے کی ہم نے خود بوریاں لی ہیں، 20 کلو کی، 10 کلو آٹا 420 روپے کا بھی ایون مل رہا ہے، اور کھانے کے قابل ہے، میرے اپنے گھر میں وہ فائن آٹا استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرا سن لیں، کل میرا، کیونکہ میں اپنا گروسری خود کرتی ہوں اور ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ ریٹ لسٹ میرے پاس موجود ہوتی ہے، کل اسلام آباد کی منڈی سے 100 روپے کلو ٹماٹر ملا ہے۔ ابھی تک یہ لوگ چیلنج کر رہے تھے لیکن یہ اور بھی نیچے آئے گا۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، کور انفلیشن میں اور فوڈ انفلیشن میں فرق ہوتا ہے۔ کور انفلیشن سن لیں شفا، 75% آپ کے گھر کا بجٹ کور انفلیشن پہ چل رہا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے لاسٹ ٹائم 7.8 تھی، اس وقت 5.6 ہے۔ یہ بھی میں آپ کو اکتوبر کے اس وقت فگرز دے رہی ہوں، وہ ڈراپ کی ہے۔ اور پچھلے 15 سے 16 دن میں چینی کی، آٹے کی قیمتیں نیچے آئی ہیں، چینی واپس 80 روپے کلو ہو گئی ہے۔ اور اس میں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پوری دنیا اس وقت فوڈ انفلیشن کا شکار ہے، گرین شارٹیج کا شکار ہے، اور اس وقت ہم نے جتنی امپورٹ کرنی تھی کر دی ہے تاکہ کوئی شارٹیج نہ رہے، کوئی دنیا ہمارے پاکستان میں، اور ریٹس بھی نیچے آئی ہیں اس کی وجہ سے۔ خرم صاحب کی طرف جاتے ہیں، باقی سبزیوں میں جو آپ نے جوابات سنے، جی ایک چیز، ایک منٹ اویس، ایک منٹ، فوڈ انفلیشن ہوتی ہے سائیکلیکل، یہ ہمیشہ سیزن میں کچھ عرصہ اوپر جاتی ہے پھر نیچے آ جاتی ہے، اور ٹماٹروں کی قیمت الحمدللہ پچھلے 10 سالوں سے اسی طرح ہی اوپر نیچے ہوگی، کیونکہ یہ امپورٹ کرتے تھے انڈیا سے۔ اب جب سے انڈیا کے بارڈر بند کیے، یہ تو سارے جوابات آپ کو مل گئے۔ اب آپ نے یہ مان بھی لیا کہ کرونا کی صورتحال خطرناک ہے،
آپ نے یہ بھی مان لیا کہ جب تک حکومت لاک ڈاؤن نہیں کرے گی ہم لوگ جلسے نہیں روکیں گے. تو نمبر 1 مہنگائی بھی کم ہو گئی اور مہنگائی بھی والی بات بھی ہو گئی. ظاہر ہے مہنگائی والی باتیں تو خیر اس میں جلسے میں نہیں ہو رہی, آپ لوگ پالیسیاں تو نہیں دے رہے اس جلسے میں کوئی, لیکن یہ کہ اب جلسہ جو ہے اس کے لیے لایا عمل کیا ہے, کیونکہ کنٹینر لگانا اور جو لوکل انتظامیہ ہے اس کی طرف سے اجازت نہ ملنا, یہ تو چیزیں ہمارے سامنے کچھ آ گئی ہیں, کچھ آ جائیں گی. آپ لوگوں کا لایا عمل کیا ہوگا, اور دوسرا یہ کہ جلسے کے بعد کا لایا عمل کیا ہوگا پھر؟ کرونا تو عمران خان صاحب حافظ آباد جائیں, وہاں ظاہر ہے نہیں پھیلتا. جماعت اسلامی دیر میں جلسہ کرے 2 دن پہلے, نہیں پھیلتا. وہاں تو اسد عمر صاحب سکھر تشریف لے جائیں, وہاں بالکل بھی نہیں پھیلتا. فردوس عاشق اوان صاحب گجرانوالہ تشریف لائیں, بالکل نہیں وہاں کرونا پھیلا, کیونکہ بغیر ماسک کے لوگ تھے. اس حکومت کے اپنے اعمال میں منافقت ہے اور پالیسی کنفیوزڈ ہے کہ پاکستان کی گلیوں میں, پاکستان کے ہسپتالوں کی بات کر رہا ہوں. سر لائے عمل بتا دیں کیونکہ 30 سیکنڈ آخری رہ گئے میرے پاس, معذرت کے ساتھ. لائے عمل یہ ہے کہ جلسہ انشاءاللہ زور سے ہوگا, تگڑا ہوگا, تاریخی ہوگا, اور جو حکومت میں جو ایجنڈا ہے, ایجنڈا بڑا واضح ہے. وہ ہے کہ آئین کی بالادستی, سیاست سے اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کا خاتمہ, آزاد عدلیہ اور اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کا دفاع. یہ 12 نکات ہیں جو ہم نے 17 نومبر کو ریلیز کیے تھے میثاق پاکستان کے نام سے. یہی ہمارا ایجنڈا ہے. اس جلسے کے بعد کا لایا عمل کیا ہے؟ مافیا سرپرست حکومت کو عوام کی چیخیں سنانا ہمارا ایجنڈا ہے, اور پاکستان کے عوام کو آزاد عدلیہ میننگ جسٹس کہیو ہے. جو اس وقت کہتی ہیں کہ فوڈ انفلیشن سیکلیکل ہے, ذرا نمبر کھولیں, پچھلے 16 بلکہ یہ 17واں مہینہ ہو جائے گا نومبر کا, پچھلے 17 مہینوں سے پاکستان میں فوڈ انفلیشن 10% سے نیچے نہیں آئی, ڈبل ڈیجٹ میں ہے. پاکستان کے عوام کے گلے کٹنے صاحب اور کنور صاحبہ, آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے. وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے.